یہ کہانی ہے کاہل اور سست کوا اور محنتی چڑیا کی۔ کوا بہت سست اور کاہل تھا۔ وہ سارا دن آرام کرنے کا عادی تھا۔ دوسری طرف چڑیا تھی جو ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی تھی۔ ایک دن چڑیا نے سوچا، میرا گھونسلہ تو تنکوں کا بنا ہوا ہے، اگر کسی دن تیز آندھی یا بارش ہو گئی تو یہ گھونسلہ تو ٹوٹ جائے گا اور پھر میں کہاں رہوں گی۔ چڑیا نے سوچا، میرے خیال میں مجھے جلد از جلد اپنا گھر پکا کر لینا چاہیے تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچ سکوں۔ چڑیا نے گھر بنانے کے لیے سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن کی محنت اور مشقت کے بعد چڑیا نے اپنا پیارا سا گھر تیار کر لیا۔ چڑیا بہت خوش ہوئی۔ گھر بننے کی خوشی میں وہ کوے کو مٹھائی دینے کے لیے گئی۔ کوا سست اور کاہل تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کوا لالچی اور جاہل بھی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ چڑیا اس کے پاس آ رہی ہے تو خود سے کہنے لگا، یہ چڑیا کی بچی ضرور مجھ سے کچھ مانگنے آ رہی ہوگی۔ جب دیکھو فضول کاموں میں لگی رہتی ہے، اسے آنے تو دو، اس کو آج میں نانی یاد کرا دوں گا۔ مگر جب لالچی کوے نے چڑیا کے پاس مٹھائی دیکھی تو اس کا ذہن بدل گیا۔ کوے نے دل میں کہا، ارے اس کے پاس تو مزیدار مٹھائی نظر آ رہی ہے، اب تو اس کے ساتھ اچھے سے بات کرنی پڑے گی۔ جیسے ہی چڑیا کوے کے پاس آئی، کوے نے کہا، او چڑیا بہن، کیسی ہو؟ بہت خوشی ہوئی کہ تم میرے گھونسلے میں آئی، کیسے آنا ہوا؟ چڑیا نے کہا، بہت شکریہ کوے بھیا، یہ میں آپ کے لیے تازہ اور مزیدار مٹھائی لائی ہوں۔ کوے نے ساری مٹھائی جھٹ سے کھا لی اور کہا، اوہو، مزہ آ گیا چڑیا بہن۔ تو چڑیا بولی، ارے کوے بھیا، آپ نے تو پوچھا ہی نہیں، یہ مٹھائی میں کس خوشی میں لائی تھی؟ کوے نے کہا، اوہو چڑیا بہن، میں بھول گیا، اچھا بتاؤ کس خوشی میں لائی تھی؟ کوے بھیا، میں نے بہت مشکل سے اپنا گھر پکا بنایا ہے۔ آج 1 ماہ کی کوشش کے بعد میرا گھر مکمل ہوا، اسی خوشی میں میں مٹھائی لائی تھی۔ کوے نے کہا، چلو یہ تو اچھی بات ہے، اب تم جاؤ، میرے آرام کا وقت ہو گیا ہے۔ چڑیا کو کوے کا یہ رویہ بہت برا لگا اور وہ واپس اپنے گھر کو چل دی، لیکن وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، یہ کوا بہت ہی بدتمیز اور کھڑوس ہے، نہ خوشی کا اظہار کیا اور نہ ہی مجھے مبارکباد دی اور نہ ہی بیٹھنے کو کہا۔ خیر چھوڑو، اللہ کا شکر ہے میرا گھر محفوظ ہو گیا اور اب میں سکون سے اس گھر میں رہوں گی۔ کچھ دنوں بعد جنگل میں تیز بارش ہو رہی تھی۔ چڑیا کی محنت رنگ لائی اور اس کا گھر محفوظ رہا۔ دوسری طرف کوے کا سارا گھونسلہ بکھر گیا۔ کوا بھاگا بھاگا چڑیا کے گھر پہنچا اور دروازہ بجایا۔ چڑیا نے پوچھا، کون ہے دروازے پہ؟ کوے نے کہا، ارے چڑیا بہن، میں ہوں، جلدی کرو، دروازہ کھولو، باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ ارے کوے بھیا، آپ اتنی بارش میں کیسے آئے؟ خیریت تو ہے؟ کوے نے کہا، بہن خیریت ہی تو نہیں ہے، بارش اور طوفان کی وجہ سے میرا گھونسلہ بکھر گیا اور میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ چڑیا نے کہا، ارے کوے بھیا، آپ پریشان مت ہو، آپ اپنے گھر کی مرمت ہونے تک میرے گھر میں ٹھہر سکتے ہیں۔ جب بارش رکے گی ہم مل کر آپ کے گھر کی مرمت کریں گے۔ چڑیا کوے کو گرم گرم سوپ بنا کر دینے لگی اور جب کوے نے سوپ پی لیا تو چڑیا نے اسے کھانا دیا اور پھر شام کو سونے کے لیے آرام دہ بستر بھی دیا۔ کوا تو ویسے ہی کام چور اور سست تھا۔ اتنی خدمت اور آرام دیکھ کر کوے کا جی للچا گیا اور وہ چڑیا کے گھر پر رہنے کی ترکیب سوچنے لگا۔ ارے بھائی، یہاں تو بہت مزے ہیں، آرام دہ گھر، شاندار چیزیں، میں نے تو کبھی ایسا گھر نہیں دیکھا اور میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی ایسے گھر میں رہ سکتا ہوں۔ کیوں نہ ہمیشہ کے لیے اسی گھر میں رہا جائے۔ چڑیا بہت رحم دل
اور مہمان نواز تھی۔ 3 دن تک اسی طرح چڑیا نے اس کی مہمان نوازی کی اور کوا خوب مزے کرتا رہا۔ چوتھے دن چڑیا نے کوے سے کہا، ہاں کوے بھیا برا مت مانیے گا، اب تو بارش بھی رک گئی اور میرے خیال میں ہمیں مل کر آپ کا گھونسلہ تیار کرنا چاہیے۔ چڑیا بہنا، آج تو میری طبیعت بہت خراب ہے، آج تو ٹھیک سے مجھے بولا ہی نہیں جا رہا اور نہ ہی اٹھا جا رہا ہے، تو اپنا گھونسلہ کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں؟ چڑیا نے کہا، ارے کوے بھیا مجھے معاف کرنا، اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں کبھی ایسی بات نہ کرتی، آپ آرام کریں۔ اور چڑیا اس کے لیے کھچڑی بنانے کے لیے چلی گئی۔ چڑیا نے کوے کو کھانے کے لیے کھچڑی دی اور کسی کام کے سلسلے میں باہر چلی گئی اور جاتے جاتے کوے سے کہہ کر گئی، اے کوے بھیا اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ لے سکتے ہیں۔ ادھر چڑیا نے سوچا ہوا تھا کہ وہ کوے کا گھونسلہ ٹھیک کرے گی، تو اس نے خوشی خوشی کوے کا گھونسلہ دوبارہ سے مرمت کر دیا۔ کیونکہ چڑیا تو بہت محنتی تھی، اس لیے اس نے محنت سے کوے کا گھونسلہ تیار کر دیا۔ اور دوسری طرف چڑیا کے گھر میں کھانے کا جو بھی سامان پڑا تھا کوے نے نکالا اور کھانے لگا، کھا کر سو گیا۔ جب چڑیا رات کو تھکی ہاری اپنے گھر واپس آئی اور کھانے کو کچھ ڈھونڈنے لگی، مگر کوا تو سب کچھ کھا چکا تھا، وہ بیچارے بھوکے پیٹ ہی سو گئی۔ صبح اٹھ کر چڑیا نے کوے سے کہا، کوے بھیا میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، میرے ساتھ چلیں میں دکھاتی ہوں۔ کوا چڑیا کے ساتھ چل پڑا اور سامنے دیکھا اس کا گھونسلہ صحیح سلامت حالت میں تھا، بلکہ پہلے سے بھی اس کی حالت زیادہ بہتر تھی۔ چڑیا نے کہا، کیسا لگا میرا سرپرائز؟ آپ کا گھونسلہ ٹھیک کر دیا، اب آپ سکون سے اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں، میں اب چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ کوے نے دل میں یہ چڑیا کی بچی مجھے سکون سے نہیں رہنے دے گی، لیکن میں بھی کوئی کچا کھلاڑی نہیں ہوں، لیکن رات کا کھانا تو میں اس کے گھر پہ کھاؤں گا۔ جو ہی شام ہوئی، کوا نے چڑیا کے دروازے پر دستک دی۔ چڑیا بولی، کون ہے دروازے پہ؟ کوے نے کہا، میں ہوں، جلدی کرو چڑیا بہنا دروازہ کھولو، ہائے میں مر گیا۔ چڑیا بیچاری پریشان ہوتے ہوئے بولی، کیا ہوا کوے بھیا؟ لیکن کوا تو ناٹک کرنے لگا اور جھوٹی کہانی سنانے لگا۔ چڑیا سن کر بہت پریشان ہوئی۔ کوے نے کہا، اے چڑیا بہن، آج تو اللہ نے مجھے بچا لیا، ورنہ میں تو مر گیا تھا۔ لیکن کوے بھیا ہوا کیا؟ تم جانتی تو ہو مجھ غریب کا تمہارے جیسا محفوظ ٹھکانہ کہاں، میرا تو ایک کھلا سا گھونسلہ ہے، جب چاہے سانپ بچھو مجھ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ آج بھی ایک بہت بڑے سانپ نے مجھ پر حملہ کر دیا، بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا ہوں۔ چڑیا بہن آج مجھے رہنے دو، اور مجھے بھوک بھی بہت لگی ہے، میرا مطلب ہے ڈر لگ رہا ہے۔ چڑیا کو کوے پر شک ہونے لگا۔ لگتا ہے اس کوے کو مفت کی روٹیاں توڑنے کی عادت ہو گئی ہے، تبھی تو بہانے سے چلا آتا ہے، مگر میں شک کی بنیاد پر کسی پہ الزام نہیں لگا سکتی، کچھ تو سوچنا پڑے گا۔ اگلے دن جب کوا اپنے گھونسلے میں گیا تو چڑیا نے چھپ کر اس پر نظر رکھی۔ کچھ وقت گزرا، چڑیا نے دیکھا کہ کوا اپنے اوپر سرخ رنگ لگا رہا ہے۔ آج میں اس بیوقوف چڑیا کو مزہ چکھاؤں گا اور کہوں گا مجھ پر عقاب نے حملہ کر دیا اور میں زخمی ہو گیا، مجھے رہنے کے لیے جگہ دو، اور پھر مزے مزے کے کھانے کھاؤں گا، اور اس بد دماغ چڑیا کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ چڑیا نے تو کوے کا سارا کارنامہ دیکھ لیا تھا اور سوچا اب تو دیکھ کیسے میں تجھے سبق سکھاتی ہوں۔ چڑیا نے ذہن میں ایک ترکیب سوچ لی تھی۔ کوے نے چڑیا کے دروازے پر جیسے ہی دستک دی تو چڑیا اپنا سامان اٹھائے ہڑبڑائی ہوئی باہر نکلی اور کہا، کوے بھیا اس درخت پر کسی خطرناک بھوت کا سایہ ہے، اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اس درخت پر نہ رہے ورنہ
जा रही हूँ। कौवे ने कहा, बेवकूफ़ चिड़िया, ये भूत वूत कहाँ होते हैं? ये तो चिड़िया बेवकूफ़ है, इसे क्या पता कि भूत वूत कहाँ होते हैं। अब मैं इस शानदार घर में रहूँगा और मज़े लूँगा, और चिड़िया के खाने का जो सामान इकट्ठा हुआ पड़ा है वो भी खा जाऊँगा। लेकिन जैसे ही रात हुई, दरवाजे पर दस्तक हुई। कौवे का तो सांस ही खुश्क हो गया। इस वक्त कौन आ सकता है? दरवाजे पे कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मैं भूत हूँ, मैं तुझे खा जाऊंगा। मैंने पहले ही बताया था कि इस दरख्त पर जो भी है चला जाए, वरना मैं उसे मार डालूंगा। कौवे के तो पसीने छोड़ गए। कौवे ने कहा, देखो भूत भैया, मुझे मत मारना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो सुबह होते ही इस दरख्त से दूर भाग जाओ। भूत भैया, मैं सुबह होते ही इस दरख्त से दूर चला जाऊंगा, बस मेरी जान बख्श दो। कौवे ने सारी रात डरते हुए गुजारी और सुबह होते ही घर छोड़कर भाग निकला। दोबारा कभी मुड़कर देखा ही नहीं। तो कौवे ने अपनी लालच और सुस्त काहली की वजह से जो भी उसका ठिकाना था वो भी खो दिया, और इधर उधर मारा मारा फिरने लगा, और चिड़िया सुकून से अपने घर रहने लगी। तो बच्चों, इससे हमें क्या सबक मिलता है? सुस्ती और काहली हमेशा हमें कहीं का नहीं छोड़ती, और मेहनत कभी ना कभी रंग ज़रूर लाती है।